بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 60واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی المصورین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تصویر کشی شرک کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور شرک کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر انہیں اپنی جلسہ گاہوں میں نصب کر دیا تھا، اس نیت سے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے گا اور انہی کی طرح عبادت کرنے کی یا ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے اور ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کو یاد رکھیں گے۔ بعد میں چل کر یہی نیک نیتی اگلی نسل میں شرک کا باعث بنی، کیونکہ شیطان نے انہیں ورگلایا، ان کی شان میں غلو کیا، ان کا احترام کرایا۔ نیک لوگوں کا احترام ہونا چاہیے لیکن غلو کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان نے پہلے ان کے آگے جھکایا، پھر سجدہ کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک یہی سمجھاتے رہے کہ یہ تم ہی میں سے نیک لوگ تھے، ان کی نیکی ان کے ساتھ چلی گئی، تم اللہ کے ان بندوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شریک ان کو کیوں بناتے ہو؟ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ ان کا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ یاد رکھو، اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں بجا لاؤ گے اور غیر اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے رہو گے تو ایک دن اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک عذاب کے دن سے تم پر خوف کھاتا ہوں۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں اور اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ کیا وہ لوگ بیوقوف تھے؟ تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر قوم نے کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑ لیا، بہت جدال کر لیا، تو اب تم لاؤ جس کا تم وعدہ کیا کرتے تھے، وہ عذاب کہاں ہے؟ اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ الغرض ان کی قوم میں سے بہت تھوڑے ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ان پر بد دعا کر دی اور وہ لوگ پوری طرح بت پرستی میں ملوث ہو گئے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ پنجتن پاک ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کا دامن پکڑے رہنا، ان کی عبادت بجا لانا، یہی اللہ تک تمہاری رسائی کرا دیں گے، یہی اللہ سے بخشوائیں گے، ان کے بغیر تمہاری نجات نہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، اور نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب قوم ایمان نہیں لائی
ان کی سرکشی بڑھ گئی تو نوح علیہ السلام نے ان پر بد دعا کر دی۔ اللہ نے اس بد دعا کے نتیجے میں پوری کافر قوم کو پانی میں غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی حالت تھی۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ بابل کی طرف، جو بابل جو عراق میں ہے، اسی کی طرف ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وہاں کی قوم بت پرست تھی۔ ان کے والد بھی خود بت بناتے تھے۔ اسی طرح بنو اسرائیل جو ہیں انہوں نے بھی بچڑے کی مورتی بنائی اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو بچڑے کی مورتی جو بنائی تھی اسے سامری نے بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ تو سامری نے وہ بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا اور قوم اس بچڑے کی عبادت کرنے لگی۔ تو دیکھیں یہ بچڑا کتنا ان کے لیے معظم بن گیا، مبارک بن گیا کہ وہ اس کو معبود سمجھنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، بچڑے کو معبود بنا ڈالا۔ تو یہ غلو کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعات، جو 3 واقعات میں نے ذکر کیے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کی تصویریں بنائی، مجسمے بنائے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ ہاتھ سے کسی چیز کی اصل صورت جیسی شکل بنانے والے کو مصور یا عکاس، اور اس پیشہ کو مصوری یا عکاسی کہتے ہیں۔ کسی جاندار کی تصویر بنانا 2 وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بنائی، مصور یا عکاس بھی اس جیسی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تصویر اور مجسمہ سازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا سبب اور ذریعہ بھی بنتی ہے۔ بہت سے مشرکین تصاویر اور مجسموں کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور بنو اسرائیل، جنہوں نے بچڑے کی مورتی بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی لیے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تصاویر کو باقی نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبة او ليخلق شعيرة۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق جیسی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھائیں۔ تصویر سازی اور تصویر کشی کا عمل گویا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ مصور اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے، جبکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مصور کا یہ عمل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ بنانے کے مترادف ہے، اسی لیے وہ مخلوق میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ تصویر کشی، فوٹوگرافی اور تصویر سازی کرنے والوں کو ان کی بے بسی
اور بے کسی کا احساس اور شعور دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج کر رہا ہے کہ یہ لوگ اگر میری تخلیق جیسی تخلیق کرنے کی کوشش میں ہیں تو پھر ذرا ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو تو بنا کر دکھائیں تاکہ انہیں اپنی قدرت و اختیار کا اندازہ ہو سکے۔ یہ حدیث قدسی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس کی ذات کے شایع نشان ہے، مخلوق کے کلام کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اس حدیث میں ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں جو تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر افتراء پردازی کرے اس سے بڑا اور کوئی ظالم ہو نہیں سکتا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ ظالم اس شخص کو قرار دے رہا ہے جو اللہ کی تخلیق کی طرح کسی چیز کی تخلیق کرے، یعنی مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی طرح تصویر بنائے۔ مصور اللہ کی کسی مخلوق کی ہی تصویر بناتا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت و قوت کہاں کہ اس کی بنائی ہوئی وہ تصویر بولنے لگ جائے، چلنے لگ جائے، دوڑنے لگ جائے، کام کرنے لگ جائے۔ اس میں اتنی سکت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی حیثیت سے متفرد ہے اور مصور ہونے کی حیثیت سے بھی متفرد ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، تو اللہ رب العالمین مصور ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہاری صورت بنائی اور کتنی حسین صورت بنائی ہے اور پاک تمہیں رزق عطا کیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو جو مصور شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ اس جیسی شکل و صورت بنائے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو مصوری میں اللہ کا شریک بنا لیا۔ مصور کسی انسان یا حیوان کی تصویر بناتا ہے، اس کا سر، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ، اس کے کان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بناتا ہے اور مختلف رنگوں سے اسے رنگ دیتا ہے۔ اور اگر اسٹیچو بنانے والا ہے تو وہ اس کے تمام اعضاء بناتا ہے، چاہے وہ مٹی سے بنائے یا پتھر سے یا لکڑی سے بنائے یا لوہے سے بنائے، وہ ہو بہو اللہ کی مخلوقات کے مشابہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ متفرد ہے اور اپنا تفرد چاہتا ہے، یہ مصور اپنے آپ کو اس میں اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ کوئی بھی مصور تصویر بنا سکتا ہے، کوئی بھی سنگ تراش انسانی یا حیوانی ڈھانچہ بنا سکتا ہے، لیکن کیا وہ اس میں روح پھونک کر متحرک اور عاقل اسے بنا سکتا ہے؟ کیا وہ ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ کھانے پینے لگ جائے اور کام کرنے لگ جائے اور اس میں اچھے اور برے کی تمیز ہو؟ ہرگز نہیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق کردہ ہے، اس کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کی جا رہی ہے بتاؤ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی چیز پیدا کر سکے ہیں وہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت بجا لاتے ہو؟ وہ ایک ذرہ، ایک دانہ اور جو بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لہذا انسان کو مصوری جیسے پیشے میں پڑھ کر اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عبث اور حرام فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اور یہ لوگ قیامت کے دن
سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہئون بخلق اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ تصویر اور مجسمہ سازی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مصور یا مجسمہ ساز اس ارادے سے کوئی بت، مجسمہ یا تصویر بنائے کہ لوگ اس کی پوجا کریں تو ایسا کرنا کفر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مصور کوئی تصویر بنائے اور یہ سمجھے کہ میری بنائی ہوئی فلاں چیز کی تصویر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ ان دونوں صورتوں کے سوا باقی صورتوں میں ہاتھ سے تصویر یا مجسمہ بنانا اتنا بڑا ایسا کفر تو نہیں جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، البتہ کبیرہ گناہ ضرور ہے۔ ایسا کرنے والے پر لعنت اور اسے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس حدیث میں تصویر کشی کے حرام ہونے کی علت مضاحات بیان کی گئی ہے۔ مضاحات کا معنی مشابہت ہے، یعنی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں استعمال کیا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ تو اس میں لفظ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارے نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے قول کے مشابہ ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ تو اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں مشابہت اختیار کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ کے ساتھ سوء ادب ہے اور شرک بھی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فی جہنم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے سے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن احادیث میں تصاویر بنانے پر وعید آئی ہے ان سے جاندار اور ذی روح کی تصویر بنانا مراد ہے۔ جاندار یعنی جن کے اندر جان ہوتی ہے، جو چلتے پھرتے ہیں، جاندار اور ذی روح جن کے اندر روح موجود ہوتی ہے ان کی تصویر بنانا مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں شدید ترین وعید بیان کی گئی ہے مصورین کے لیے، چاہے وہ سنگ تراش ہو یا مٹی سے مجسمے بنانے والا ہو یا کاغذ وغیرہ پر تصویر بنانے والا ہو۔ کیمرے کے ذریعے تصویر کھینچنے والا بھی مصور ہی ہے، وہ کیمرے سے جو تصویر اتارتا ہے اسے تصویر ہی کہتے ہیں، لہذا یہ مصور بھی اس وعید میں داخل ہے۔ بہرحال بلا وجہ تصویر کھینچنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں ضرورت کے تحت پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے لیے یا کسی ضرورت کے تحت تصویر کھنچوائی جا سکتی ہے، بلا ضرورت تصویر کھینچنے اور کھنچوانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس زمانے میں بہت بڑا فتنہ بھی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جتنی تصویریں اس بندے نے بنائی ہوں گی، ہر تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی، پھر اس کے ذریعے مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ کتنی بھیانک بات ہے! یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کی مال کے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے اسی مال کو جس کی وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا ازدہ سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ وہ جو سانپ ہوگا اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو دوڑائے گا
اور کاٹے گا، اسے ڈنک مارے گا اور اس سے کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کی تو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو مال کو اللہ تعالیٰ ازدہے کی شکل میں اٹھائے گا اور اس پر مسلط کر دے گا۔ اسی طرح مصور کو ہر تصویر کے بدلے اسے عذاب دیا جائے گا، یہ الگ ہی قسم کا عذاب ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صور صورۃ فی الدنیا کلف ان ينفخ فیها الروح ولیس بنافخ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس تصویر میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ اس میں روح ہرگز نہ پھونک سکے گا۔ روح پھونکنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی انسان نہ تو روح بنا سکتا ہے اور نہ کسی میں روح ڈال سکتا ہے۔ تو اس مصور نے جتنی تصویریں بنائی ہوں گی ہر تصویر کو حاضر کر کے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، کیا وہ اس میں روح پھونک سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات اس سے بطور عجز اور عذاب کے کہی جائے گی۔ شیطان انسان کو تصویر کھینچنے کے لیے کچوکے لگاتا ہے، اس کو اکساتا ہے اور اسے وسوسے دلاتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا بوجھ اور زیادہ ہو سکے اور وہ جہنم کا ایندھن بن سکے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ کی حدیث بیان کی ہے۔ ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع صورۃ الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ تم کسی تصویر کو مٹائے بغیر اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ چونکہ تصویر شرک کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے ان حدیث میں اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند قبر اور تصویر کو برابر حیثیت سے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جس طرح بلند قبر شرک کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے اسی طرح تصویر بھی شرک کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ کوئی تصویر باقی رہنے دی جائے اور نہ کوئی بلند قبر باقی رکھی جائے۔ اس حدیث کے راوی ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ ہیں جو جلیل القدر تابعی ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے جن پر وہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو قبروں کی تعظیم کے لیے اس کے اوپر جو قبے بنائے گئے ہیں اور بنائے جاتے ہیں انہیں تو بدرجہ اولا ڈھا دینا چاہیے۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اپنی نسبت کرنے والے جو مخصوص قسم کے لوگ ہیں، یہی لوگ آج قبروں کے اوپر بڑے بڑے قبے بناتے ہیں اور قبے بنا کر کے وہاں حاضری دیتے ہیں اور وہاں شرک میں خود بھی ملوث ہیں، لوگوں کو بھی ملوث کرتے ہیں۔ اور انہی لوگوں سے منتقل ہو کر بہت سے صوفیہ حضرات نے یہ عمل اختیار کیا اور قبے کے مجاور بن کر، قبروں کے مجاور بن کر بیٹھ گئے اور قبے بنوائے گئے۔ ہماری جو بادشاہی حکومتیں تھیں انہوں نے بنوائے، مقبرے بڑے بڑے بنوائے اور اس میں یہ مجاور بیٹھ گئے۔ جادوگران اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہیں اپنے اڈے لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا تھا۔ ابو الحیاج اسدی کو حکم دیا تھا کہ جاؤ جتنی بھی قبریں ایک بالش سے اونچی نظر آئیں ان سب کو زمین کے برابر کر دو، تو جو قبے ان کو کیوں نہیں ڈھایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا یہ شرعی دلیل ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ رسول جو بھی حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ دین کی کوئی بھی بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے. آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، قبروں کی زیارت اس لیے مشروع کی گئی تھی کہ اس سے موت اور آخرت کی یاد آتی ہے. لیکن یہ بڑے بڑے قبے اور اس پر جو لائٹنگ لگا دی جاتی ہے، اسے دیکھ کر کس کو موت کی یاد آئے گی؟ آج کے دور میں وہ تو زبردست فتنے کا ذریعہ ہے جسے ہر سلیم العقل انسان محسوس کرتا ہے. آج وہ زناکاری کے اڈے بنے ہوئے، آج وہاں گناہ کرنے کے اڈے کھلے ہوئے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں حاضری دیتے ہیں صرف اسی کام کے لیے. تو میرے بھائیوں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. شیخ الاسلام نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے چند مسائل اخذ کیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان احادیث میں تصویر بنانے والوں کے لیے شدید ترین وعید بیان کی گئی ہے. نمبر 2، اس وعید کا سبب اور قباحت و حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنے اور بنانے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق کی کمزوری از حد عاجزی کا بھی بیان ہے کہ یہ لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو بھی بنانے پر قادر نہیں ہیں. نمبر 4، احادیث میں صراحت ہے کہ تصویر بنانے والوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا. نمبر 5، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے ایک جان پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے تصویر بنانے والے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. نمبر 6، اور مصور کو اس کی بنائی ہوئی تصاویر میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. نمبر 7، یہ بھی معلوم ہوا کہ تصویر جہاں بھی ہو اسے مٹا دینے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر غیر شرعی کام کرنے سے محفوظ فرمائے اور تصویر کشی سے جس قدر ہو سکے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.